اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ تو ہم کہیں گے اللہ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم مغفرت چاہتے ہو وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، لوگوں کو درگزر کرنا سیکھو تو اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ لیکن جس طریقے سے اسلام نے لوگوں کو درگزر کرنے کی تعلیم دی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے لوگوں کو درگزر کرنے کی تعلیم دی ہے، شاید کہ کسی اور مذہب کے اندر وہ تعلیم دی گئی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین وہ ہے جو لوگوں کو درگزر کرنے والا ہو، لوگوں کو معاف کرنے والا ہو اور اعتدال والا ہو، نہ ایک دم سختی دین کے اندر، نہ ہی پورا ڈھیلا پن، بلکہ سیدھے راستے پر چلنے والے، اعتدال کے ساتھ چلنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرما رہے ہیں، اللہ میں دعا کرتا ہوں اس بندے کے حق میں، اللہ تو اس آدمی پر رحم فرما، ایک تو تمہاری مغفرت ہو گئی اور دوسرا لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرنے سے اللہ تمہیں درگزر کرے گا، نہ صرف درگزر کرے گا بلکہ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے نوازے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اللہ اس آدمی پر رحم فرما جو خرید و فروخت کے وقت لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها دلع نزيد لدخل العباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم إن الله غفور رحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمح يسمح لك
تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں۔ جوامع الکلم، ایسے کلمات، ایسے الفاظ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ادا کیے ہیں۔ کلمات، الفاظ چھوٹے ہیں لیکن اس کے معنی بہت عظیم ہیں۔ تو انہی میں سے ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے گوشے گزار کی ہے۔ آئیے پہلے اس حدیث کو سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسمح یسمح لک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درگزر کرو تمہیں درگزر کیا جائے گا، تم معاف کرو تمہیں معاف کیا جائے گا۔ حدیث سننے میں اور بولنے میں بہت چھوٹی نظر آتی ہے، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور اس پر عمل کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کہ اللہ کے رسول بتائیے، اللہ کے نزدیک کون سا دین سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ کون سا دین ہے کہ جو اللہ کو بہت پسندیدہ ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درگزر کرنے والا، معافی کرنے والا اور اعتدال والا دین اللہ کو پسند ہے۔ وہ دین اسلام ہے۔ اسلام کے اندر ہی وہ تعلیم ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ لوگوں کو معاف کیا جائے، لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے، درگزر کیا جائے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب میں آپ کو یہ تعلیمات نہیں ملیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ چھوٹی موٹی تعلیمات ہوں، لیکن جس طریقے سے اسلام نے لوگوں کو درگزر کرنے کی تعلیم دی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے لوگوں کو درگزر کرنے کی تعلیم دی ہے، شاید کہ کسی اور مذہب کے اندر وہ تعلیم دی گئی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین وہ ہے جو لوگوں کو درگزر کرنے والا ہو، لوگوں کو معاف کرنے والا ہو اور اعتدال والا ہو، نہ ایک دم سختی دین کے اندر، نہ ہی پورا ڈھیلا پن، بلکہ سیدھے راستے پر چلنے والے، اعتدال کے ساتھ چلنے والے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک اور سوال کیا، کہا اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کے لحاظ سے حدیثیں بیان کی۔ کسی بھی عمل کو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے تو اس موقع کے لحاظ سے، ماحول کے حساب سے، وقت کے حساب سے اللہ کے رسول نے تعلیمات بیان کی۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول بتائیے کہ سب سے افضل اعمال کون سے ہیں؟ ایک جگہ اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان کیا کہ وقت پر نماز پڑھنا، والدین کی خدمت کرنا، فلاں فلاں۔ ایک جگہ اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، ایک جگہ کہا اللہ کے رسول نے ذکر کرنا۔ الگ الگ موقع کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بیان کی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول بتائیے سب سے افضل اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں میں بیان کیا، فرمایا الصبر والسماحۃ،
فرمایا ایک ہے صبر، سب سے افضل عمل، اور دوسرا ہے لوگوں کو معاف کرنا۔ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ ایک آپ کا دشمن آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، آپ کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس پر صبر کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا آج ستمگر ہنر آزمائیں، ستمگر کہتے ہیں ظالم کو، سامنے والے، مارنے والے، حملہ کرنے والے۔ تو شاعر کہتا ہے آج ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو تیر مار، ہم جگر تھام کر کھڑے۔ تو صبر، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کو پھر معاف کرنا، لوگوں کو درگزر کرنا، یہ سب سے افضل اعمال میں سے ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی نیکی نہیں ہے، چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے۔ بولنے اور سننے میں چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے بہت بھاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے کچھ تمہیدی باتیں اس موضوع کے تعلق سے، کہ میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا اسمح یسمح لک، کہ درگزر کرو تمہیں درگزر کیا جائے گا۔ قربان جائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین پر، کہ آپ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیسے درگزر کرتے تھے، کیسے معاف کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نور آیت نمبر 22 کے اندر فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں چاہیے کہ لوگوں کو وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کریں، درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے؟ ہم نہیں چاہتے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے معاف نہ کرے؟ ہمارے آنے کی مقصد یہاں یہ ہے، نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے، جمعہ میں حاضر ہونے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے کسی ایک عمل کو قبول کر کے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اسی مقصد کے تحت تو ہم نمازوں کو آتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ تو ہم کہیں گے اللہ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم مغفرت چاہتے ہو وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، لوگوں کو درگزر کرنا سیکھو، تو اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ یہ آیت کریمہ دراصل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام ڈالا گیا۔ مشہور ہے واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ من ذالک یہ الزام ڈالا گیا کہ ان کا معاملہ فلاں صحابی کے ساتھ ایسا ایسا ہے، آپ پر تہمت لگائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ 1 مہینے تک پریشان تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود 1 مہینہ تک پریشان۔ اب منافقین کو موقع ہاتھ لگ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بدنام کیا جائے۔ بہترین موقع ہاتھ آ چکا تھا، اور منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی قسم سے الزامات لگا کر بدنام کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ ان لوگوں میں ایک وہ شخص بھی تھے جن کو حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، صحابی رسول۔ شیطان ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے، کبھی بھی کسی کو بھٹکا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ عام لوگوں کو بھٹکائے، علماء کو بھٹا سکتا ہے، اچھے اچھے صحابہ کو بھی بھٹکا سکتا ہے۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ کے بیٹے، خالہ زاد بھائی، خلیرے بھائی، ہمارے کرنول کی زبان خالہ کے بیٹے خلیرے بھائی۔ یہ بھی ان منافقین کے ساتھ بہکاوے میں آ گئے، اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے بھی الزام لگا دیا۔ کون ہو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون ہونی چاہیے نہیں؟
بھتیجی ہونی چاہیے رشتے میں۔ تو بہرحال انہوں نے بھی الزام لگانے والوں میں یہ بھی ایک شامل ہو۔ اللہ نے کچھ دنوں کے بعد آیت نازل فرما دی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کہا کہ یہ ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں۔ اللہ نے آپ کی پاکی کے بارے میں قرآن مجید میں آیتیں نازل کی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک قسم کھائی۔ کس کے بارے میں؟ اپنے خلیرے بھائی کے بارے میں۔ چونکہ یہ بہت غریب تھے اور پورے گھر کا خرچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے تھے، گھر کا پورے مہینے کا راشن پانی جو بھی چلتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا کہ دوسرے لوگ الزام لگاتے تو کوئی بات نہیں، ارے ہمارے گھر کا آدمی، میرا خلیرہ بھائی میری بچی پر الزام لگا رہا ہے، اور وہ شخص جس کو میں ماہانہ خرچ اس کا برداشت کر رہا ہوں، اس کے کھانے پینے کے اخراجات کو میں برداشت کر رہا ہوں، ایسا آدمی میرے بچی پر الزام لگاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ آپ نے قسم کھا لی، آج میں قسم کھاتا ہوں آج کے واسطے میں اپنے خلیرے بھائی کو کوئی مدد نہیں کروں گا، قسم کھا لی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ابو بکر تو ابو بکر نہیں ہے، تو صدیق ہے۔ صدیق کی شان کے خلاف یہ ہے کہ صدیق یہ کہے کہ میں فلاں کی مدد نہیں کروں گا، میں فلاں کی مدد نہیں کروں گا، اسے معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ انہیں چاہیے کہ لوگوں کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اللہ اکبر۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلا کر بتا دیا اللہ نے تمہارے بارے میں اس آیت کو نازل کیا ہے۔ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کا جواب دیا۔ کیا سوال تھا؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ تو آپ نے بے ساختہ پکا کر کے کہا کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے، اللہ میں آج اس قسم کو توڑتا ہوں۔ آپ نے قسم کو توڑ دیا، اس کا کفارہ ادا کیا، اور جو کچھ اناج وہ اپنے بھائی کو پہنچاتے تھے لے جا کر کے انہوں نے اس کو جاری کر دیا۔ آج ہم بھی قسمیں کھاتے ہیں کہ فلاں آدمی کے گھر ہم قدم رکھیں گے نہیں، فلاں آدمی کی مدد نہیں کریں گے۔ کوئی بھی آدمی ہمارے خلاف ہو جائے، تھوڑا یہاں وہاں اونچ نیچ کر دے تو ہم قسم کھا لیتے ہیں، دل میں ارادہ کر لیتے ہیں اس کی کوئی مدد نہیں کریں گے، چاہے وہ مر جائے ہم اس کی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف ہے۔ نبی کا، صحابہ کا یہ عمل نہیں ہے۔ نبی کا اور صحابہ کا عمل تو یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے دشمنوں کو انہوں نے معاف کر دیا۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ سیرت رسول کے خطبات ہم سن رہے ہیں بڑے مزے لے کر کے، صرف سننے کے حد تک نہیں، اس پر عمل کرنے کی بھی ہم کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام کو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مثالیں میں پیش کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 1 2 3 کتنی مثالیں ہیں، اگر بیان کیا جائے تو کئی جمعہ صرف اس مثالوں پر گزر سکتی ہیں۔ میں صرف ایک مثال بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ فتح مکہ کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بہت بڑا سخت دشمن، اور یہی ابو سفیان ہیں جنہوں نے جنگ کے اندر کئی صحابہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن ابو سفیان کو گرفتار کر لیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ابو سفیان اسلام قبول کر لو گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کے ساتھ کیا معاملہ فرما رہے ہیں؟ آپ چاہتے تو ایک حکم دیتے، ابو سفیان کی گردن کو ان کے دھڑ سے الگ کر دیا جاتا،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان کیا تمہارے لیے ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم اپنی زبان سے کہو کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے؟ ابھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ؟ یہ سننا تھا۔ ابو سفیان کے دل کے اندر وہ بات گھر کر گئی۔ بے ساختہ ابو سفیان نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، اسلام کے اندر ابو سفیان داخل ہو گیا۔ ابو سفیان کو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، بہت بڑا دشمن اسلام کا، نبی نے معاف کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے چچا بازو کھڑے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول آپ نے ابو سفیان کو معاف تو کر دیا ہے، کوئی اعزاز بھی عطا فرما دے۔ اعزاز کہتے ہیں کسی تحفے کو، کوئی ایک اچھی چیز دینے کو۔ فرمایا اللہ کے رسول ابو سفیان نے اسلام تو قبول کر لیا ہے، کسی اعزاز سے بھی اس کو نواز دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لوگوں سنو، نہ صرف میں نے ابو سفیان کو معاف کیا ہے، میں اعلان کرتا ہوں جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، نہ صرف ابو سفیان کو، اس کے گھر میں جو داخل ہو جائے میں اس سب کو معاف کرنے کے لیے تیار۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ابو سفیان کا گھر کتنا بڑا ہے، کتنے لوگ آئیں گے؟ 20 30 40 50 100 کتنے آئیں گے؟ اس سے زیادہ تو نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں سنو، اے مکہ کے لوگوں اعلان یہ بھی سن لو، جس نے اپنے دروازے کو بند کر لیا، کنڈی لگا دی، میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ بھی سن لو جو کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو جائے، جو حرم کے اندر داخل ہو جائے، میں بھی اس کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ ہے لوگوں کو معاف کرنا۔ اور آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو گیا، کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہے، اور بڑے بڑے دشمن جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا قطار لگا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس میں وہ شخص بھی حاضر ہے جس نے اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ شخص بھی موجود ہے جو نبی پر کچرا پھینکتا تھا راستے میں، وہ شخص بھی موجود ہے جو اللہ کے نبی نماز پڑھتے تو اوجھڑی لا کر کے گوبر کی رکھ دیتا نبی پر، وہ شخص بھی موجود ہے جس نے آپ کی بیٹی جو اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، حاملہ تھی، حمل سے تھی، اوپر سے کھینچا تو زمین پر گر پڑی، جس کی وجہ سے حمل ضائع ہو گیا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ وہ شخص بھی دشمن کھڑا ہے، اور وہ شخص بھی کھڑا ہے جس نے آپ کے سب سے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، وہ بھی کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، ایک سے ایک بڑا دشمن لائن میں قطار میں کھڑا ہوا ہے۔ اب ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ کوئی ہمارا دشمن ہمارے زیر آ جائے، جیسے کہتے ہیں اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا، آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری منمانی جیسے چاہے اس کو ہم سزا دے سکتے ہیں، لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، لوگ کھڑے ہیں، لوگوں میرے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ تمام نے کہا کہ اے محمد آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ پر اسی امید کو رکھتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے، آپ کا باپ بھی لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا کرتا تھا، آج بھی ہمیں آپ سے وہی امید ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دشمنیوں کو بازو رکھا اور اعلان فرما دیا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، فرمایا لوگوں آج تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں، آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے اسمح یسمح لک، لوگوں تم لوگ دوسروں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا، لوگوں کو درگزر کرو، اللہ تمہیں درگزر کرے گا۔ اگر تم لوگوں کی غلطیوں کو پکڑ کر کے بیٹھو گے تو اللہ تمہاری بھی نکیل اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، چھوڑنے والا نہیں ہے۔
یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو جو نبی نے بیان کیا، اس کا خلاصہ۔ اور محترم حضرات، اگر یہ صفت ہمارے اندر آ جاتی ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک دو باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی شان میں فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو، لوگوں کو بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان، بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تین چیزیں بیان کی اللہ نے، اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو، لوگوں کو بخش دو، اللہ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے۔ تو اگر ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو ایک فضیلت ہمارے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے، اسی بات پر میں اپنی بات کو بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرتا ہے، لوگ بہت سے غلطیاں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ الگ الگ سلوک کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا فرمائی ہے۔ جانتے ہیں کون سی دعا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرما رہے ہیں، اللہ میں دعا کرتا ہوں اس بندے کے حق میں، اللہ تو اس آدمی پر رحم فرما۔ اللہ کا رحم کوئی معمولی چیز نہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک تو تمہاری مغفرت ہو گئی، اور دوسرا لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرنے سے اللہ تمہیں درگزر کرے گا۔ نہ صرف درگزر کرے گا بلکہ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے نوازے گا، اور اللہ کی رحمت یہ بہت بڑی چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اللہ اس آدمی پر رحم فرما جو خرید و فروخت کے وقت لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا ہے، اور دوسرا ہے جب لوگوں سے قرضہ وصول کرتا ہے تو قرضہ وصول کرتے وقت انہیں معاف کرتا ہے، انہیں درگزر کرتا ہے۔ اللہ ایسے آدمی پر رحم فرما۔ ایک ہے جب آپ کوئی لین دین کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کچھ نظر انداز کر دیں، کچھ پیسوں کو درگزر کر دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم فرمائے گا۔ دھاگا باندھ کر کے نہ بیٹھیں، اور جب لوگوں سے قرضہ وصول کر رہے ہوں تو اسے تھوڑا رعایت دیں، اگر نہیں دے سک رہا ہے اسے معاف ہی کر دے۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ درگزر کے میں چھوٹا سا آپ کو اشارہ بتاتا ہوں کہ کیسے درگزر ہوتا ہے تجارت کے اندر فلاں چیز میں۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے۔ میں ایک دکان میں بیٹھا جا کر کے، کچھ عورتیں آئی، انہوں نے 4-5 ہزار کے قریب مال خرید لیا۔ اب اس میں سے بل بنائی گئی 4,330 روپئے، 40 روپئے۔ اب وہ صاحب نے لکھ کر کے دے دیا، اس عورت نے 4,300 روپئے دے دیے، جو اوپر کے 20-30 روپئے تھے اسے نہیں دیا۔ اس دکاندار صاحب نے کہا کہ نہیں وہ 30-40 روپئے بھی دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت اتنا پیسہ ہم نے آپ کو دے دیا ہے، 3-4 ہزار روپئے تو ہم نے 4 ہزار سے زیادہ خریدی کر لی ہے، ایک 20-30 روپئے چھوڑ دیجئے، کیا پریشانی ہو جائے گی، 20-30 روپئے کیا بات ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں یہاں بھی نہیں چھوڑوں گا، مرنے کے ٹائم پر بھی آ کر وصول کروں گا، خبر میں بھی وصول کروں گا، قیامت میں بھی وصول کروں گا۔ اب کیا بولیں گے؟ نبی فرما رہے ہیں اللہ اس آدمی پر رحم فرما جو تجارت کرتے وقت لوگوں کو درگزر کرتا ہے۔ اب یہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟
کہتے ہیں کہ جو 20-30 روپے دینا ہے وہ نہیں دو گے، مرنے کے ٹائم بھی وصول کروں گا، خبر میں بھی وصول کروں گا، قیامت میں بھی وصول کروں گا۔ اب وہ عورت ایسی بھڑک اٹھی، میں نے کہا کہ اب خیریت اسی میں ہے کہ باہر نکل جاؤ، ان کے ساتھ ہماری بھی پٹائی نہ ہو جائے۔ تو ایسا لوگوں کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو کبھی ایسے تجارت کے لیے ہم بیٹھتے ہیں تو لوگوں کو پکڑ کر کے باندھ کر کے نہ رکھیں، لین دین کے معاملے میں درگزر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی قرضہ کوئی لیتا ہے دیتا ہے، اگر ہم دینا ہے تو اسے تھوڑا درگزر کرنے کی وقت مہلت دیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ایسے آدمی پر رحم فرمائے۔ اور جب اللہ رحم فرمانے پر آتا ہے، اس حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، اللہ جب کسی پر رحم کرنے کے لیے آتا ہے تو آپ ایک مثال سمجھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام کے فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تمام لوگوں کے فیصلے سے فارغ ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، اے فرشتوں جاؤ جہنم میں دیکھو، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے نیک عمل کیا ہے، زندگی میں ایک نیک عمل بھی کیا ہے، تو اس کو جہنم سے نکال کر کے لاؤ۔ یہی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اگر تم ذرے کے برابر بھی عمل کرو گے نا، تو قیامت کے دن وہ عمل تمہارا اللہ تعالیٰ لا کر کے رکھے گا۔ پتہ نہیں کون سی چھوٹی سی نیکی آپ کے لیے کام آ جائے قیامت کے دن، اس لیے کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ اللہ کہے گا کہ جہنم سے اس شخص کو نکال کر کے لے آؤ جس نے زندگی میں کوئی ایک عمل کیا ہو، ایک عمل۔ فرشتے جائیں گے، ایک آدمی کو پکڑیں گے کہ کیا بھائی تو نے زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں نے زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں کیا، پورے برائیاں ہی برائیاں کرتا رہا۔ ہاں البتہ ایک مجھے چیز نظر آتی ہے، یاد آتی ہے، ایک عمل ہے شاید ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ میں تجارت کیا کرتا تھا، بزنس کیا کرتا تھا، لوگوں کو ادھار دیا کرتا تھا۔ تجارت بزنس جو ہے بغیر ادھار کے چلنے والی نہیں، تو لوگ آ کر کے مجھ سے ادھار لے کر کے جاتے تھے۔ اگر مالدار ہوتا مجھ سے مہلت مانگتا کہ ابھی کچھ مہلت دے دیجئے اور کچھ مہلت دے دیجئے، میں اس کی مہلت دیتا۔ اور غریب آدمی مجھ سے آ کر کے ادھار لے جاتے تو مہلت مانگتے تو مہلت دیتا، اور اگر وہ اس کے باوجود بھی نہ ادا کر سکا تو میں اس کو معاف ہی کر دیتا، اس قرضے کو معاف کر دیتا۔ ایسا نہیں کہتا یہاں بھی پکڑتا ہوں، خبر میں بھی، قیامت میں بھی چھوڑتا نہیں، ایسا نہیں کہا۔ کہ کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو نہیں دے سکتے تھے، غریب تھے، میں ان کو معاف کر دیتا، درگزر کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں، یہ میرا بندہ میرے بندوں کو درگزر کیا کرتا تھا، میں تو اس سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں لوگوں کو درگزر کروں۔ اے فرشتوں، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے، لے جاؤ اسے، لے جا کر کے جنت میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک نیکی کہ آپ نے لوگوں کو درگزر کر دیا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نیکی کل قیامت کی آپ کے لیے کام آ جائے۔ تو یہ کچھ مختصر سی باتیں تھیں۔ اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا اسمح یسمح لک، لوگوں کو درگزر کرو، اللہ قیامت کے دن تمہیں درگزر کرے گا۔ صرف ایک نیکی کی بنیاد پر اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری ماں اور بہنیں آپ بھی بیٹھی ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بیان صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ جتنا مردوں کے لیے ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتیں بھی کہیں ایسے کچھ معاملات پیش آتے ہیں تو درگزر کریں ایک دوسرے کی۔ ساس بہو کی غلطیاں دیکھتی ہے تو بہو کی غلطیوں کو نظر انداز کرے، بہو ساس کی غلطیوں کو دیکھتی ہے، تانوں کو دیکھتی ہے، اسے نظر انداز کرے۔ ننند ہے، وہ ہے، یہ ہے، اگر ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کریں گے تو معاشرہ سدھرے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے ساتھ بھی
معافی کا معاملہ کرے گا. لیکن اگر تم نے اس کو باندھ کر کے رکھا، میری بہو کیسا غلطی کری، تمہاری ماں مجھے کیسا بولی، تمہاری بہن مجھے کیسا بولی، یہ اگر اس میں آ جائیں گے تو تم اگر دھاگا ٹائٹ کرو گی تو اللہ بھی قیامت کے دن تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برؤف حلیم رب حلیم.